کا جائزہ لیا۔ یہ ایک مناسب سائز کا کمرہ تھا، سنگل بیڈ تھا جس میں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے گلے میں دوپٹہ تک نہیں تھا، میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ رسی اتنی چھوٹی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملا بھی نہیں پا رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کہا حمزہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تمہارا علاج کرنا چاہتی تھی، تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، تم مجھے کیوں اغوا کر کے لائے ہو؟ دروازہ کھولو، کہاں ہو تم؟ میں چلا چلا کے اسے پکارنے لگی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں تو اس کی خیر خواہی کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی لیکن اس کے آگے پردے تھے، لگ رہا تھا جیسے دن کی روشنی ہے۔ میں یہ حیران تھی کہ وہ مجھے لایا تو لایا کیسے؟ اسے کسی نے نہیں دیکھا اور کیسے نہیں دیکھا؟ میں پریشان تھی کیونکہ ہاسپٹل کے احاطے میں میرا فلیٹ تھا اور ہاسپٹل کے باہر اچھی خاصی سیکیورٹی تھی۔ آسان نہیں تھا وہاں سے کسی کو باہر لے کے جانا۔ 1 گھنٹے تک میں حمزہ کو پکارتی رہی، اسے کہتی رہی کہ دروازہ کھولو، میری رسیاں کھولو، لیکن مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں وہی تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، کہنے لگا کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ مجھے کیوں لے کے آئے ہو؟ میں تمہارا علاج کرنا چاہتی تھی اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کیوں کرنا چاہتی تھی میرا علاج؟ تمہیں کیا ڈاکٹر منیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میں ایک خطرناک قسم کا انسان ہوں؟ مجھ سے دور رہو۔ تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ ایک مجرم کو اپنا خیر خواہ سمجھو گی تو یہ دن تو دیکھنا پڑے گا۔ مجھے آزادی چاہیے تھی اور وہ مجھے تمہارے ذریعے مل گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی۔